قل لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبات من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کی تلاوت. میں نے اس بچے سے، اس نوجوان سے تلاوت اس لیے کروائی کہ ہم خود بڑے ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی جھجک کو، اس جھجک کو ختم نہیں کر پا رہے. انہیں ہم اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے قرآن پاک سننا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی اس روانی سے نہیں پڑھ پایا جس روانی سے اس کو پڑھنا سکھایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس تسلسل کو برقرار نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے اس میں یہ بات پیدا ہوئی. لیکن اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھے گا اس کا تو دوہرا اجر ہے. تو ہمیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید اپنے بچوں سے پڑھواتے رہنا چاہیے اور ان سے سننا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہتر. ان آیت مبارکہ میں جو بتایا ہے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر 100 سے لے کر 103. یہ جو آیت ہے یہ شروع ہوئی ہے 101 سے 103 تک 3 آیات. اس کا ترجمہ سنیے. ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے وہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں.
اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات تو اہل کتاب کے لیے ہو رہی تھی، لیکن آج ہم نے اسی قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا۔ یہاں بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کر رہا ہے، ان امتوں کی کر رہا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور کیوں کر رہا ہے؟ کہیں تم ایسا خود نہ کر لے۔ پھر سنیے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے وہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ اسے کچھ جانتے اور پہچانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے کیا؟ جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کیا چیز سیکھتے تھے؟ ظاہر تھا اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی، یعنی زندگی تھی، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ تو کلیئر انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ جو پہلے قوم گزری تھی بابل، ان کے لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر فرشتوں کو انسان کی صورت میں ان کے نام بھی بتا دیے، ہاروت و ماروت کی شکل میں وہ آئے تھے، اور اللہ کے اذن سے اس آزمائش کو وہ سکھاتے تھے اور لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے۔ قرآن سب بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اسے مت سیکھو، مگر ایک گروہ جو اس کے پیچھے پڑا اور اس نے وہ جادو سیکھا۔ یہ پہلا وہ جادو ہے جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 103 سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا جادو جو سکھایا گیا وہ کیا، کس کے لیے؟ یہاں بہت اہم ترین یہ ٹاپک ہے اور یہ کافی طویل ٹاپک ہے، اس کو ہم الفاظوں میں اس طرح سے شاید بیان ایک نشست میں نہ کر پائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دی تو اس سے سیر حاصل گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کے اس معاشرے اور دور میں جو سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے وہ میاں بیوی۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ جادو جو آزمائش تھا اور میاں بیوی۔ آپ غور کریں سورہ بقرہ کی آیت 101 اور 103 پہلے پارے،
اب یہ جادو اور اس کو سیکھنے کا اس میں سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آزمائش ہے اور اس کا کیا کچھ رزلٹ ہے اور اس کا کیا. اب غور کریں تو اللہ کریم نے جو اس کائنات میں بنی نو انسان کی پیدائش یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے خلق کیا، پیدا کیا، روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا پیدا کر کے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز تجویز کی؟ زوجہ. اور وہ بھی انہی کی بائیں پسلی سے پیدا، یہ بھی ہمیں معلوم. ان دونوں کا نکاح، ان پہلے جوڑے کا نکاح، غور سے سنیے گا، یقیناً جس میں فرشتے بھی موجود ہوں گے، جس میں اللہ کی شان پہلا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا وہ اپنے اور بندے کے خالق اور مخلوق کے درمیان پیدا کیا. میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے پیدا کیا. یہ رشتہ اللہ نے خالق اور مخلوق کا بتایا اور پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے اور سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تصور ہے کوئی اس لمحات کو ذرا اپنے ذہن میں اور اپنے اس میں خیال میں آپ لائیے. اللہ کائنات کا رب اپنی مخلوق کو جو اس سے پہلے کی معزز ترین مخلوق ہے اس سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے قطع نظر اس کے کہ وہ مخلوق ان کے سامنے پیدا کی گئی ہے اور مٹی سے پیدا کی گئی ہے. فرشتے تو نور سے بنے، جنات تو آگ کی لپٹ سے بنے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب فرشتوں سے یہ مکالمہ کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیجیے، اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق کو وارث بنانا چاہتا ہے زمین کا جو آپس میں جھگڑا کرے، فساد کرے، لڑائی جھگڑا کرے؟ ہم تیرے لیے کافی نہیں ہے تیری بات. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جس پر فرشتوں نے حضرت جب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم اتنے ہی دعوے دار ہو کہ تم زیادہ اہل ہو زمین کے وراثت کے، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے تیری ذات، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا. سارے علم کے خزانوں کی کنجیاں تو تیرے پاس ہیں. یہ فرشتوں نے جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے، اپنے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے اور کہا کہ بتاؤ تم. حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے کس قدر و منزلت اور عزت عطا کی. ہمیں اس عزت کو، اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے جو اللہ نے عزت عطا کی. فرشتوں سے سجدہ کرایا اور جس نے سجدہ نہیں کیا، حکم نہیں مانا، وہ ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا. آپ غور کیجئے، اللہ نے تمام فرشتوں سے اور تمام جنات سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. اللہ نے کیا کہا؟ بنی آدم سے اور ہم سے مخاطب ہو کر اللہ کیا کہتا ہے؟ اے آدم، بنی آدم، میں نے ساری مخلوقات، اپنی مخلوقات کو تیرے آگے جھکا دیا، تو اب کسی اور کے آگے مت جھکنا، میرے ہی آگے. یہ ہے اصل کل. میں نے ساری کائنات کی ساری مخلوق کو تجھے سجدہ کرا دیا، تو کسی کے آگے مت جھکنا، کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا. تیرا رب وحدہ لا شریک اللہ.
ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. اشرف المخلوقات، جس نے حکم سے انکار کیا وہ مردود ہو. اللہ نے اما ہوا کو اپنے اذن سے پیدا کیا اور جوڑا بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی کا شکار نہ ہو گئے. تصور ہے کوئی؟ آج کے دور میں لوگ تنہائی کا شکار شیطان مردود کے اسی حملے سے ہو رہے ہیں جو ایک آنکھ کا دجال تھا، آج بھی موبائل سے لگے ہوئے ہیں. بیوی لیٹی ہوئی ہے، کروٹیں بدل رہی ہے، خود موبائل میں لگے ہوئے. جی وہ ایک آنکھ کا دجال آج بھی ہمارے گھروں میں ہے، جو زندہ حسیات سے بھرپور ایک خوبصورت اور بہترین اللہ نے زوجہ کی حیثیت میں جو انعام دیا ہے اس کو چھوڑ کر تصویروں میں اپنے دل کو بہلا رہا ہے، بے حسی کی طرف جا رہا ہے. اب یہاں سنیے، پھر بھی وہ لوگ جادو وہ سیکھتے تھے، کیا سیکھتے تھے؟ جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. آج وہ جادو موبائل ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کے بھی ہاتھ میں ہے، وہ میاں کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے. اب دونوں جادو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. کیا غلط کر؟ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 1، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. آج کیا بیوی کہہ رہی میرا فرض پتہ ہی نہیں اس کو، شوہر کہہ رہا ہے میرا حق فرض پتہ ہی نہیں. لوگ اپنے حق کی باتیں کر رہے ہیں، فرائض. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. کس کی بات کر رہا ہے اللہ یہاں؟ میاں بیوی کی. اس رشتے کی بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنی نوع انسان کا قائم کیا وہ کون سا تھا؟ اب سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 33 سے 35 ترجمہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں سے ان کو علیحدہ رکھو. یعنی ساری اسٹیجز بتائیں، انہیں سمجھاؤ پہلے. اگر جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. نمبر 2، خواب گاہوں سے علیحدہ کرو اور پھر مارو. یہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، یہ قرآن میں ہے. یہ مارم پیٹی میں نہیں بتا رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ منہ پہ مت مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے مت تلاش کرنے لگنا.
آپ غور کیجئے کہ اللہ کا ارشاد دیکھیں، ساری کیفیتیں بتا دی ہماری، اور کرتے ہم ایسے ہی۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، اور اگر تم لوگوں میں کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر۔ اب ذرا اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اللہ ترکیبیں اور خرابیاں ساری بتا رہا ہے اس رشتے کی۔ میں جو فوکس کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ اس عظیم رشتے کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی پاسداری میں قرآن مجید میں آیتیں کس طرح سے اتاری اور ہمارے نبی عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے بیان کیا۔ اب آپ سنیں انشاءاللہ۔